الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نہا کے اس لیے مدھوبن کو جایا جاتا ہے نہا کے اس لیے مدھوبن کو جایا جاتا ہے نہا کے اس لیے مدھوبن کو جایا جاتا ہے وہاں حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، نماز مجھ سے قبل و پیشتر مولانا صاحب نے نماز کے بہت ساری فضیلتیں بتائی۔ حضرات محترم، بس میں ایک بات آپ سے کروں، نماز اہم العبادت ہے، افضل العبادت ہے، تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ کیسے؟ ایسے آپ تقریب بہت سنے ہوں گے، آپ نے کتابیں بہت پڑھی ہوگی، آپ نے مطالعہ بہت کیا ہوگا، مگر حضرات محترم آپ کو پتا ہوگا اللہ نے شریعت کے اتنے قانون بنائے ہیں، اسی زمین کے اوپر اسی آسمان کے نیچے بنایا ہے۔ روزے کا حکم دیا اسی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے، زکوٰۃ کا حکم دیا اسی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے، حج کا حکم دیا اسی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے، ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا اسی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا اسی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا اسی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے۔ اللہ کے جو بھی حکم نازل ہوئے، اللہ نے حقوق العباد بنائے اسی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے۔ یعنی پتہ یہ چلا اللہ نے جو بھی عبادتیں اپنے بندوں کے ذمہ رکھی ہیں، تمام عبادتیں اسی زمین کے اوپر اللہ نے دی، آسمان کے نیچے دی، مگر جب نماز جیسا تحفہ دینا ہوا، نماز جیسی دولت سے نماز نہیں ہوئی، تو اللہ نے نماز کا تحفہ زمین کے اوپر نہیں دیا، بلکہ نماز کا تحفہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج میں بلایا، اپنا دیدار کرایا اور اپنا دیدار کرایا، اور جب دیدار کر کے حضور لوٹنے لگے تو اللہ نے تحفہ دیا کہ محبوب معراج کا تحفہ یہ ہوگا کہ نماز لے کے جاؤ، اس نماز کو آپ بھی پڑھنا، آپ کی امت بھی پڑھے گی۔ ہمارے ساتھ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو کوئی تحفہ دے تو ہم اس کی کتنی عزت کرتے ہیں، کتنے آرام سے، کتنی اچھی جگہ سے، کتنی حفاظت کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں، سیلف ڈسپینس کے ساتھ رکھتے ہیں، تاکہ کسی دوسرے کا ہاتھ وہاں پر نہ پہنچ جائے، اس کو نقصان نہ پہنچے۔ حضرات، اندازہ کریں تو جس خدا نے اپنے رسول کو نماز جیسا تحفہ دیا ہو، اس تحفے کو ہمیں اور آپ کو کتنی اہمیت دینی چاہیے، کتنا اس کو وقار دینا چاہیے، کتنا اس کو مرتبہ دینا چاہیے۔ حضرات محترم، اس رسول کے آمد کی خوشیاں ہم مناتے ہیں، اس رسول کے آمد کی جلوس ہم نکالا کرتے ہیں۔ اسی رسول نے کہا تھا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کے قریب پہنچ جایا کرتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کی تقلید کا پتہ پوری دنیا کے لوگوں کے اندر ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کا تارک ہو، یعنی نماز چھوڑنے والا ہو، اس بندے کو پیسہ نہ دیا کرو، کوئی بھی چیز قرضہ نہ دیا کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جب اپنے رب کا قرضہ نہیں اتارتا ہے تو تمہارا قرضہ کہاں
آسمان سے اتارے گا۔ پتہ کیا چلا کہ نماز کی پابندی ضروری ہے؟ حضور فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی نماز مومنوں کی معراج ہے۔ حضور فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب حضرات محترم اندازہ کرے کون ایسا مسلمان ہوگا، کون ایسا مومن ہوگا، کون ایسا کلمہ پڑھنے والا ہوگا جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو نہ پہنچانا چاہتا ہو؟ سب چاہتے ہیں حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچے۔ حضرات محترم، تو ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ہوگا اس حضور نے اتنی ساری چیزیں برداشت کی، اسلام کو ہم تک اور اب تک پہنچایا، اسی حضور نے فرمایا ہے کہ نماز کی پابندی کیا کیجیے، نماز کی پابندی کیا کیجیے۔ حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ باجماعت توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری چیزیں ہیں، بیان کرنے کو اگر کیا جائے راتیں ختم ہو سکتی ہیں، حضور کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جتنی دنیا کی زمین ہے تمام زمینوں کی کاپی بنا دی جائے، اور جتنے درخت ہیں دنیا میں تمام درختوں کا قلم بنا دیا جائے، اور جتنے سمندر دریا ندی ہیں تمام سمندر دریا ندی کے پانیوں کی سیاہی بنا دی جائے، اور اس سیاہی سے اس قلم کے ذریعے کاپی پر لکھی جائے تو ممکن نہیں ہے کہ حضور کی تعریف مکمل کی جائے۔ حضور کی تعریف کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ ان کے نواسوں کے نالین کے نیچے آنے والے خاک کو ہم اپنے آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، تب جا کے اس کی توفیق ہوتی ہے کہ ان کا نام ہم نے پایا کرتے ہیں، ورنہ حضرات محترم میرے نبی کا خدا توفیق دیتا ہے جب حرکت میں آتے ہیں، خدا توفیق دیتا ہے جب حرکت میں آتے ہیں، ورنہ میرے حضور کا کوئی بھی نام لے لے ایسا تھوڑی ہے، ورنہ میرے حضور کا کوئی بھی نام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ نہیں میرے حضرات محترم، حضور کا ہم نام لیوا ہیں، ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، خدا کے بندے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اس لیے کرنی چاہیے کہ نماز میرے حضور کو تحفے میں ملی ہے، اور تحفے کی بڑی عزت کرنی چاہیے، تحفے کی بڑی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس دار فانی سے ایک دن لے کے جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، 50 سال 60 سال کے بعد اس دنیا سے جانا ہے، تو کام وہ کر کے جائے کہ شاعر کہتا ہے شہر طیبہ کی سین لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی یہاں کا کبھی وہاں کا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور تماشا اتنا تو کر گزرنا نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا، تماشا اتنا تو کر گزرنا نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا، کہ لوگ دیکھے تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی باتیں سننے سے کہیں زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، دو جملے ہی اگر آپ پر اثر کر جائے۔ میری تقریر کا مقصد یہی ہے کہ میرے حضور کی شان بہت بلند ہے، اور اسی طرح نماز کی شان تمام عبادتوں میں سب سے بلند ہے۔ جس طرح میرے حضور کا مرتبہ تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح نماز کا مرتبہ تمام عبادتوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ ہمارے مقدر پر اتنا ہم ناز کریں اتنا کم ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں خدا بھی وہ ملا جو لاجواب خدا ہے، کیونکہ ہمیں رسول بھی وہ ملا جو رسولوں کا رسول ہے، ہمیں امام بھی وہ ملا جو اماموں کا امام ہے، ہمیں شہید بھی وہ ملا جو شہیدوں کا شہید ہے، ہمیں دین بھی وہ ملا جو دینوں میں تمام بہتر دین ہے، ہمیں اور آپ کو وہ کتاب ملی جو تمام کتابوں میں سب سے بہترین کتاب ہے، ہمیں اور آپ کو وہ رسول ملا ہے جو تمام رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ امام عشق محبت پکار کے کہنے لگے حبیبی یا رسول اللہ، آپ کی شان تو وہ ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، واللہ ہارے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان 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 تجلا کہوں تجھے، کہہ رہے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کہوں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کچھ بولنے میں لفظ خطا مان قصد سبب خطا غلطی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف عطا فرمائے خوبی کے سرے تمن پھول چنی شاد رہے باغ باغ گل چاہتا ہوں میں گلشن میرا آباد رہے گلشن میں رہے پھول تو کھلتے ہی رہیں گے اور زندگی صحیح سلامت رہی تو انشاءاللہ ملتے ہی رہیں گے وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جب نبی پیدا ہوئے تھے رب سلم پڑھ رہے تھے سب ملک در پہ کھڑے تھے اور بادب یوں کہہ رہے تھے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم الرزق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جناب محمد رسول اللہ